أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ صورت، اس کا نام سورۃ الکافرون ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ صورت کا نام کافرون رکھا گیا ہے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکہ مکرمہ کے اندر ابتدا تھی، مکہ کے اندر اسلام کی ابتدا تھی، اسلام کا آغاز تھا، اس وقت کی جو ہے سورۃ کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسلام، مذہب اسلام کو کچھ جو ہے عبور حاصل ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو چکا تھا اور روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ یعنی مکے کے جو باشندے تھے یا جو کفر کی طرف تھے، ان کے مقابلے پر جب آنے لگ گئے کچھ حد تک، ان کے برابر تو نہیں، کچھ حد تک جو ہے تعداد گنتی میں ان کے مقابلے میں آنے لگی، تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے شان نزول کے تعلق سے 2 باتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کر جو ہے آپ سے بات چیت کی اور آپ سے رکھی یہ بات کہ مشاورت کر لیتے ہیں، یعنی باہم صلاح مشورہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جاوے، تم اسلام کی ترغیب کرو، ہم کفر کی ترغیب دیویں، تو تاکہ آپس کے اختلافات ختم ہو جاوے اور جون سے مسلک میں بھی، جون سے مذہب میں بھی، جون سے بھی دین میں کچھ خیر ہوئے گی، اس خیر میں سے ہر ایک کو حصہ بھی نصیب ہو جاوے۔ یعنی اگر اسلام میں خیر ہوئی تو ہمیں بھی خیر مل جائے گی تھوڑی بہت اس میں ہمارے بارے میں، اور اگر ہمارے مذہب میں خیر ہے تو کچھ آپ کو بھی اس میں سے خیر کا حصہ مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے بات لے کر حاضر ہوئے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار دیا اور قرآن کریم کی یہ سورۃ کریمہ اس موقع پر اتری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دوسری روایت میں یوں کہتے ہیں کہ سالوں کے اعتبار سے انہوں نے تقسیم کی رائے رکھی کہ 1 سال ہم آپ کے جو ہے مذہب کے پابند رہیں گے، مذہب اسلام کے، اس کی نشر و یعنی اس کے اعمال، اس کے جو ارکان ہیں ان کو فالو کریں گے، اور دوسرے سال میں آپ جو ہے ہمارے مذہب کے اوپر عمل کے لیے آمادہ رہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بات رکھی جس کو جو ہے نکار دیا گیا اور یہ سورۃ کریمہ اتری۔ اور اس سورۃ کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ کفر اور اسلام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سے اندھیری اور روشنی ایک ساتھ نہیں آ سکتی، ظلم اور جو ہے روشنی، تاریکی اور روشنی ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی کفر اور اسلام ایک ساتھ جمع ہو جائے یہ ناممکن چیز ہے، لہذا اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس بات تھی کہ جو قابل توجہ مذہب اسلام کے اندر نہیں سمجھی گئی۔ تو دیکھو اس سے آگے پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب مذہب اسلام نے اس کو نکار دیا، اور پھر کیوں نہ نکارا جاوے، اور ساری دنیا کے اندر جو صحیح بات جو پیش کی گئی ہے وہ سوائے مذہب اسلام کے کسی نے پیش نہیں کی۔ اچھا جی، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ رواداری کا نام دیتے ہیں۔ کیا نام دیتے ہیں؟ رواداری یعنی آپس میں بھائی چارگی، آپس میں پیار پریم کی بات، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ تو رواداری کس کو سمجھتے ہیں؟ پہلے تو لوگ سمجھتے کس کو ہے رواداری، اور پھر دوسری بات کیا ہے یہ رواداری ہے نا، بھائی چارگی۔ تو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ ان کے اعمال میں یا ان کے مذہب میں شریک ہو گئے، کچھ کاموں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، تو اس کو رواداری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ رواداری ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم اسلام اور کفر اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے، جب یہ سامنے صاف ہو گئی بات تو رواداری اس کو کہہ نہیں سکتے۔ کیا ہوگی پھر رواداری؟ یعنی بھائی چارگی۔ پھر بھائی چارگی یہ ہے اپنی ذات، اپنی دینی اور دین اور اپنی جو ہے مذہبی شناخت میں برقرار رہتے ہوئے
دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، دوسرے کی ہیلپ کرنا، دوسرے کے غم میں شریک ہونا، دوسرے کو دلاسا دینا، تسلی دینا، یہ ہے رواداری۔ رواداری مذہبی امور میں شرکت کا نام نہیں ہے۔ آج لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہماری میوات وہ لوگ کہ جو علماء نہیں ہیں، کچھ تو جو علماء ہیں ہی نہیں، یعنی لیڈران کہیے، سیاستدان کہیے، نا جو حالانکہ قسم سے کہیے، وہ لوگ جو ہے غیروں کے رسم و رواج ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے یعنی اس قدر متاثر ہو اور کہتے ہیں کہ یار ہم تو تھوڑے سے سیاست کی مجبوری ہے، یا جو ہے رواداری کرتے ہیں، بھائی چارگی کی بات تو بھائی اچھی چیز ہے، یہ اس کو نام دے دیا، یعنی اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اور اپنی سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی اس کو عہدے کو کی بحالی کے لیے اس طرح کے نام دے کر مذہب اسلام کو غلط استعمال کر رہے ہیں یا اس کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے مذہب اسلام نے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے، آج دنیا مغرب کا دین کہتی ہے اس چیز کو کہ کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ گویا کہ مغرب نے سکھایا ہے ہمیں، ایسا ہر کس نے ہے۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے مغربی یعنی کہ وہ یہود، وہ عیسائی، وہ جو ہے انگریز ہیں، ان کے یہاں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہونا تو سدا سے مشہور ہے۔ اوس اور خزرج کے درمیان یہودی ان کے تو قبائل تھے، کس قدر ان میں دشمنیاں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، مذہب اسلام سے پہلے عیسائی غلبے میں تھے اور یہودی مغلوب تھے، تو یہودیوں کو اس قدر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے جو مذہب اسلام نے آ کر ان کو انسانیت کا درس دیا ہے کہ بھئی آخر یہ انسان تو ہے۔ اور خود میں آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا عیسائیوں کے یہاں بعض ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کے قائل تھے اللہ کا، اور بعض اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو بیٹا ہونے کے قائل تھے، وہ ان کو جو انکار کرتے تھے بیٹا ہونے کا، ان کو جو ہے آگ کے اندر جلانے کا کام کرتے تھے۔ پھر مذہب اسلام نے آ کر ان کو روکا، ان کو سمجھایا، انہیں تعلیم دی اور انسانوں کو انسانیت کے ساتھ جینے کا دستور سکھایا۔ اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے خود خراج لے کر، ان سے کچھ جو ہے جزیہ لے کر غیروں کو اپنے ملکوں میں بسایا، ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی آبرو کی حفاظت مسلمان اپنے ذمے لی، امیر المؤمنین کی ذمے میں آئی۔ یہ ہے رواداری۔ تو رواداری کو وہ درس جو دیتے ہیں وہ غلط دیتے ہیں۔ یہ ہے بھائی چارگی۔ تو اس سے آگے آج بھی اس کے پاس آج تک فقہاء کرام نے، ائمہ حضرات نے، اور ہمارے گاؤں گاؤں، ملک در ملک، وہیں سے یہ جو ہے نسبت ملتی ہے، مدد کرنا، ایک دوسرے کے ہیلپ کرنا۔ اپنے مذہب پہ تم بھی رہو، اپنے مذہب پہ ہم رہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی اٹھنا بھی بیٹھنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے نا کا خانہ رکھنا، یہ رواداری ہے۔ اور مذہب اسلام کے اندر کسی کو اسلام کے لیے مجبور کیا ہی نہیں جاتا۔ مذہب اسلام کے اندر کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا ہی نہیں جاتا۔ یہ ہے رواداری، یہ ہے طریقہ تعلیم اسلام کا۔ اب وہ لوگ جو اس کو غلط ترجمانی کرتے ہوئے غلط کہتے ہیں، ان ہر خیر اور ہر بھلائی اسلام نے جو ہے سکھائی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی صورت کریمہ کا ترجمہ، یہ اس کا جو ہے مفہوم کہیے، یہ اس کا جو ہے ذیل میں مناسب اور مفید باتیں درج کی گئی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے اے کافرو۔ ہاں، یہاں لفظ آیا کافر کا، یہاں لفظ کافر کا آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت کے اندر جو ہے کافر کو، آج بھی کافر کو کافر کہنا کوئی اس کی توہین یا اس کی بے عزتی نہیں ہے۔ کافر کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جو توحید کا منکر ہو، جو توحید کا منکر ہو۔ لہذا وہ بھی سمجھتے تھے، وہ رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو چھپے تسلیم نہیں کرتے تھے اس طریقے سے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، لہذا ان کو کافر کہا، انہیں کوئی برا نہیں لگا۔ اگر کافر کو کافر کہا جاتا ہے آج بھی، تو یہ اس کی توہین یا اس کی بے عزتی یا اس کو گرا ہوا خیال کرنا بالکل نہیں ہے۔ کافر کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وحدانیت کا، توحید کا، رسالت کا منکر ہے، لہذا یہ بالکل حقیقت ہے، وہ مانتے نہیں۔ اب مان لے گا تو کافر نہیں، پھر وہ جو ہے مومن ہو جائے گا۔
مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ کہیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم حال فی الحال میں اس وقت میں عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کو میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت آج کے دور میں موجودہ وقت میں تو نہیں کرتے۔ اور مستقبل کے لیے ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کو تم پوجتے ہو۔ یہ صاف اعلان ڈنک کی چوٹ، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم، یعنی کہ اگر حال فی الحال کو دیکھا جاوے اس اعتبار سے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں حال فی الحال۔ مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سو کو ہدایت دی، حال فی الحال کے اعتبار سے تم بھی ایسا محسوس نہیں کرتا لگتا کہ تم بھی عبادت کرنے والے ہو ایسے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ تم اپنے مذہب پر رہو، میں اپنے مذہب پر، تم اپنے مذہب کی تعلیمات کو فالو کرو، ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ یہ ہے رواداری۔ رہا اس سے ہٹ کر مذہبی رسومات، مذہبی عقائد، اس سے ہٹ کر بھائی چارگی، پیار پریم، ایک دوسرے کے ساتھ جینا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، یہ تو رواداری ہے، یہ تو اسلام نے تعلیم دی ہے۔ روز اول سے اسلام کی تعلیم یہی رہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔